بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 مارچ 2021 روز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لے کر آتا ہے اوتھینٹک خبریں، تو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ قدم بڑھائیں، ویکسین لگائیں، وزارت صحت کی نئی مہم۔ وزارت صحت کی جانب سے کرونا ویکسین کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جسے قدم بڑھائیں ویکسین لگوائیں کا عنوان دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کی ٹویٹر پر مہم کے حوالے سے کہا ہے کہ ویکسین کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کورونا کی آخری پریس کانفرنس ہے۔ مہم کے ذریعے کورونا ویکسین کی اہمیت اور افادیت سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہر شخص ویکسین حاصل کرے اور کورونا سے محفوظ رہے۔ وزارت کی جانب سے جاری مہم کے حوالے سے ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ وزارت کی مہم میں آخری پریس کانفرنس کے الفاظ کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کی توجہ اس جانب کرانا ہے کہ ویکسین لگانا اس قدر اہم ہے تاکہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہا جا سکے۔ واضح رہے، چین میں 31 دسمبر 2019 میں کورونا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے وزارت صحت کی جانب سے اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی کورونا کی وبا کے آغاز کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر کورونا کی صورتحال کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو اہم معلومات دیتے ہیں، جسے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ نئی مہم سے پہلے وزارت صحت کی جانب سے قدم اٹھائیں کے عنوان سے مہم شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد لوگوں کو ویکسین لگوانے کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتانا تھا۔ سابقہ مہم کی کامیابی کے بعد اب دوسری مہم شروع کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کورونا ویکسین لگوائیں، جس کے بعد کورونا کی وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ واضح رہے، سعودی وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب میں مفت کورونا ویکسین لگانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی پر رجسٹریشن کرانے کے بعد مقررہ وقت اور دن پر جو سینٹر ہے وہاں جانا ہوتا ہے۔ مملکت میں لگائی جانے والی فائزر بائنٹیک ویکسین کی پہلی خوراک کے 21 دن بعد دوسری خوراک دی جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے ایڈوانس اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ محکمہ امن امان نے مملکت بھر میں پولیس اسٹیشنوں کے لیے آن لائن تاریخ اور وقت حاصل کرنے کی پابندی لگا دی۔ آئندہ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے تاریخ اور وقت بکنگ کرانا ہوگی۔ محکمہ امن امان نے ابشر پلیٹ فارم پر مواعید الشرطہ سروس متعارف کروائی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق یہ سروس سعودی عرب کے تمام علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں کا رخ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ سروس کے ذریعے پولیس سے رجوع کرنے والوں کو سہولت ملے گی۔ اس کا ایک مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ بھی ہے۔ ایک وقت میں پولیس اسٹیشن جانے والوں کا رش نہیں ہوگا۔ محکمہ امن امان نے توجہ دلائی کہ مواعید الشرطہ کے ذریعے ابشر پلیٹ فارم پر جا کر مطلوبہ سروس سلیکٹ کی جائے اور اپنا معاملہ طے کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن کا انتخاب بھی کیا جا سکے گا۔ کورونا وائرس کے باعث مزید 6 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے 2 شہروں کی 6 مساجد میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آنے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد کی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ کورونا کی جو کیسز ہیں اس کی تصدیق ہونے پر فوری طور پر مسجد کو عارضی طور پر بند کر کے وزارت کے متعلقہ شعبے کو اطلاع دی جائے۔ اور اس کے علاوہ وزارت اسلامی امور نے مزید کہا کہ گزشتہ 33 دنوں میں 269 مساجد میں کورونا کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر بند کر کے وہاں جراثیم کش مواد کا سپرے کیا گیا۔ ٹیکس خلاف ورزیوں پر 1000 سے زیادہ چالان۔ زکوٰۃ اور ٹیکسیشن اتھارٹی نے ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب میں ٹیکس خلاف ورزیوں پر 1007 تجارتی اداروں کے چالان کیے۔ عربی روزنامے اوقات کے مطابق ٹیکس انسپیکٹرز کی ٹیموں نے سعودی عرب کے مختلف شہروں اور علاقوں کے 6835 دورے کیے، جن میں مذکورہ خلاف ورزیوں پر چالان کیے جانے والے چالان کے حوالے سے ادارہ ٹیکسیشن کا کہنا ہے کہ ٹیموں نے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جن میں حد سے زیادہ ٹیکس لینا اور اس کے علاوہ ان کو رسید نہ دینا بھی شامل تھا۔
اتھارٹی کا کہنا تھا کہ چالان کیے جانے والے چالان کی زیادہ تعداد صارفین کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات پر موجود تھی۔ اتھارٹی کو 215 شکایتیں ملی تھی، جن میں کہا گیا کہ دکانداروں نے ٹیکس جو ہے وہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی رسید نہیں دی۔ غیر قانونی عسکری یونیفارم اور بیجز بنانے والے کے خلاف کارروائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ریاض ریجن میں عسکری ملبوسات تیار کرنے والے درزی کی دکان سے غیر قانونی طور پر بنائے گئے 50 یونیفارم اور 150 علامتی عہدوں کے نشانات ضبط کر لیے ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریاض گورنریٹ کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے ریاض ریجن کی کمشنری المجمع میں ایک درزی کی دکان پر چھاپہ مار کر وہاں سے غیر قانونی طور پر تیار کردہ عسکری یونیفارم اور دیگر اشیاء برآمد کر لیں۔ دکان کو سیل کر کے تحقیقات کے لیے ضبط کیے گئے عسکری یونیفارم اور دیگر علامتی عہدوں کے بیجز متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیے گئے۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فٹ بال گراؤنڈ میں جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبرسہ ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا کہ ملزم نے کورونا خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ پولیس کو ملزم کی ویڈیو موصول ہوتے ہی اس کی گرفتاری کے لیے وزارت کھیل سے رابطہ کیا گیا تاکہ ملزم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکے۔ گرفتار ملزم سعودی شہری ہے جس کی عمر 30 سال کے قریب ہے۔ ملزم کے خلاف FIR درج کر کے اسے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب کا 17 مئی سے انٹرنیشنل فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازیں 17 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق گاگا نے مقامی ایئرپورٹس کو بین الاقوامی پروازیں 31 مارچ کی بجائے 17 مئی سے بحال کرنے کا سرکولر جاری کیا ہے۔ جن ممالک میں کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہے ان پر سفری پابندیاں برقرار رکھی جا سکتی ہیں۔ PIA نے بھی انفو ٹی وی کو گاگا کی جانب سے موصول ہونے والے سرکولر کی تصدیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پروازوں کی بندش کے حوالے سے ایئر لائنز کو بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی 17 مئی کی رات 1 بجے تک وہ کی گئی ہے۔ اور خیال رہے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سعودی حکام کی جانب سے 3 فروری سے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک پر سعودی عرب کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر جزوی طور پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکام کی جانب سے جزوی طور پر پابندی کے بعد سعودی عرب کے لیے پروازیں معطل ہیں، تاہم جو یہاں سے جانے والے لوگوں کا سلسلہ جاری ہے، کارگو سروسز بھی جاری ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی اندرون ملک ایئر لائنز ہیں ان کے روٹ تیزی سے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق بدھ کو CAPA لائیو ایویشن کے انڈسٹری میں بھی بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب کا مقامی ایئر لائن کا شعبہ اپنے ہمسایہ ممالک کی نسبت زیادہ تیزی اور مضبوطی سے بحال ہوا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی ایویشن کے سست روی کا شکار ہونے سے مشرق وسطیٰ کو اپنی ترقی پذیر مقامی مارکیٹ کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ CAPA اس حوالے سے بتایا کہ سن 2019 میں خطے کا مقامی کہ ڈومیسٹک ٹریول تھا اس حوالے سے سب سے کم تھا اور ڈومیسٹک فلائٹس میں 5 سیٹوں میں سے صرف 1 سیٹ پر مقامی مسافر ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں انٹرنیشنل لیول پر یہ تناسب 59% تھا۔ جدہ میں کرونا ضوابط کی خلاف ورزیاں 102 دکانیں سیل کر دی گئی۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر بلدیہ نے جدہ میں 102 تجارتی ادارے اور دکانیں سیل کر دیے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے انسپیکٹرز متعلقہ اداروں کے تعاون سے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے مسلسل چھاپے مار رہے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فیلڈ ٹیموں نے 19 ذیلی بلدیاتی کونسلوں اور 15 بڑی بلدیاتی کونسلوں میں 145 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ انسپیکٹرز SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے چھاپہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریاض میں خواتین کا سائیکلنگ کا مقابلہ۔ خواتین کی سائیکلنگ ٹیم کا مقابلہ آج جمعے کے روز ریاض میں ہوگا۔ مقابلے کا اہتمام سعودی سائیکل آرگنائزیشن نے کیا ہے۔ سعودی خبرسہ ادارے SPA کے مطابق خواتین کے درمیان سائیکلنگ کا مقابلہ 2021 کے لیے اندرون ملک مقررہ سپورٹس پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ سائیکل سوار خواتین امیرہ نورہ یونیورسٹی کے گیٹ سے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک سائیکلنگ کریں گی۔ 15 کلومیٹر کا فاصلہ مقرر کیا گیا ہے۔ سائیکل آرگنائزیشن میں لیڈیز کمیٹی کی چیئرپرسن شہزادی مشال بن فیصل بن عبدالعزیز نے کہا کہ مقابلہ خواتین کو سائیکل سپورٹس میں نام پیدا کرنے کا موقع فراہم کرنے کی کوشش میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد خواتین کے سامنے سائیکلنگ میں پیشہ ورانہ استعداد پیدا کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔
ریاض میں چوری کی وارداتیں کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس نے دارالحکومت کے مختلف محلوں میں وارداتیں کرنے والے 4 سعودی شہری اور 2 بنگلہ دیشی گرفتار کیے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق القریدس کا کہنا ہے کہ وارداتیں کرنے والے عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ لوگ زیر تعمیر عمارتوں کے الیکٹرانک اور تانبے کا سامان اور سریا وغیرہ چوری کرتے تھے۔ یہ لوگ مسروقہ سامان کو سکریپ کے طور پر سیل کر دیتے تھے۔ یہ سامان جمع کرنے کے لیے ایک احاطے کو گودام بھی بنائے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے مزید بتایا کہ چوروں کے 6 رکنی گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کو رات کے نیوز بلیٹن میں۔ السلام علیکم۔